اب میں اس اجلاس عام کے دوسرے خطیب فضیلۃ الشیخ محمد اسلم سیاد سنابلی حفظہ اللہ امام و خطیب جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ۔ صدر اجلاس، مہمان علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اور آپ جہاں رہتے اور بستے ہیں اسے سماج اور معاشرہ کہا جاتا ہے۔ سماج اور معاشرے کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، انہی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت آپس میں ایک دوسرے سے قرض لے کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے۔ اسلام میں قرض کا لینا اور دینا مباح ہے، جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سود کا سہارا لیتا اور سود کے ذریعہ اپنی ضروریات کی تکمیل کیا کرتا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کو کلی طور پر حرام قرار دے دیا اور سود کے سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائی کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے ذریعہ لین دین کرتے ہیں، سود کے ذریعہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو کلی طور پر حرام قرار دے دیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ جو بھی مسلمان سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، سود کے ذریعہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے تو ایسے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ جان بوجھ کر کے سود کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے والا ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو کلی طور پر حرام قرار دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت وہ لوگوں سے سودی کاروبار کر کے، سودی لین دین کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ جب شریعت نے سود کو حرام قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے لینے اور دینے کو مباح اور جائز قرار دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض کو حلال قرار دیتے ہوئے ایک لمبی آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے کچھ غلہ بطور قرض لیا اور آپ نے اس کے پاس اپنی لوہے کی زریں گروی رکھ دی۔ بہرحال صحیح بخاری کی روایت اور قرآن مجید کی وہ لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کو اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ سود کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے بلکہ اپنے بھائی سے قرض لے کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کر لیا کرے۔ قرض کا لینا اور دینا اگرچہ مباح اور جائز ہے،
پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کی کوئی نماز ایسی نہ جاتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ نہ طلب کیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں میں سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرض کو حلال قرار دیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر قرض سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، جب آدمی مقروض ہوتا ہے، کسی سے قرضہ لیتا ہے تو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ قرضہ لینے کے بعد جب بندہ قرضے کی ادائیگی نہیں کر پاتا تو اس کے اندر بہت سارے گناہ پنپنے لگتے ہیں اور بہت ساری برائیاں اس کے اندر وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں قرض سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، قرض کا لینا اور دینا اگرچہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ضرورت کے وقت ہی وہ اپنے بھائی سے قرض کا مطالبہ کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں آپ اپنے بھائی سے قرضہ طلب کریں تو آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، سچی نیت کے ساتھ اپنے بھائی سے آپ قرضہ مانگیں کہ آپ اپنے بھائی کے قرضے کو وقت مقررہ پر ادا کر دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے، صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى اللہ عنہ۔ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی سے قرضہ لیتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قرضے کو ادا کر لے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے جس کی بنیاد پر وہ بندہ اپنے بھائی کے قرضے کو ادا کر لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرمایا کہ جب انسان کی نیت غلط ہو اور نیت یہ ہو کہ وہ اپنے بھائی سے قرضہ لینے کے بعد وہ اپنے بھائی کے قرضے کو واپس نہیں کرے گا، دبا کر کے بیٹھ جائے گا، اپنے بھائی کے قرضے کو لوٹائے گا نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کے تمام مال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور وہ مسلمان یا وہ انسان اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا جو مال جو قرضہ اس نیت سے لیا گیا ہو کہ وہ اپنے بھائی کے قرضے کو واپس نہیں کرے گا۔ پیارے بھائیوں، آج سماج اور معاشرے کے اندر ہم اور آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے اخلاق اس قدر پستی میں جا چکے ہیں کہ آج کوئی انسان کسی انسان کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، سود کے ذریعہ وہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہے، گھر بنانا ہے، سود کے ذریعہ گھر بنایا جا رہا ہے، گاڑی لینی ہے، سود کے ذریعہ آج ایک مسلمان گاڑی لے رہا ہے۔ کہا جاتا ہے بھائی سود حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے، ایک ایسا گناہ جس میں قرآن پاک کے اندر کسی گناہ کے تعلق سے اتنی سخت وعید نہیں آئی جتنی سود کے تعلق سے آئی۔ سودی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ سود کے ذریعہ گھروں کو ڈیکوریٹ کیوں کرتے ہو؟ کیا کریں، مجبوری ہے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں کوئی قرضہ دے کیوں؟ ہمارے اخلاق ایسے پست ہیں کہ ہم قرضہ لینے کے بعد اپنے بھائی کے قرضے کو واپس کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رہے، قرضہ لینا اور وقت پر بھائی کے قرضے کو واپس نہ کرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قرضے کی ادائیگی انسان کی نیکیوں سے کی جائے گی۔ قرضہ لینا اور کسی کے قرضے کو واپس نہ کرنا
قرضے کو دبا کر کے بیٹھ جانا یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چور کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے۔ ایک انسان 5 وقتہ نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، حج اور عمرے کر لیے، وہ جنت کا مستحق ہے، لیکن محض اس بنیاد پر وہ جنت کا حقدار نہیں بن پاتا کہ اس نے دنیا میں کسی سے قرضہ لیا اور اپنے بھائی کے قرضے کو دبا کر کے بیٹھ گیا، اسے واپس نہیں کیا۔ پیارے بھائیوں، قرضہ لینا اور پھر اسے واپس نہ کرنا یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، ایک شہید کے سارے گناہ معاف سوائے قرض کے۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کر دیا جاتا ایک شہید کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، کتنا سنگین جرم ہے، ہم نے اس کی سنگینی کو نہیں سمجھا۔ ہم قرضہ لیتے ہیں اور بلا ضرورت لیتے ہیں اور غلط نیت کے ساتھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے قرضے کو واپس نہیں کریں گے، لیکن یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ لایا جاتا تو آپ ضرور پوچھتے اس کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ قرضہ نہیں ہوتا آپ نماز پڑھا دیتے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ قرض ہے مرنے والے پر؟ لوگوں نے بتایا چند درہم اس کے اوپر قرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اس ساتھی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا جس نے دنیا میں کسی سے قرضہ لیا اور اپنے بھائی کے قرضے کو واپس کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے اس بھائی کے قرضے کی ادائیگی کا ذمہ لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے بھائیوں، کتنا سنگین جرم ہے قرضہ لینے کے بعد اس کی ادائیگی نہ کرنا، واپس نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں ہیں، ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا، اپنی جان اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے مغفرت ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سوال تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے پوچھا تھا ایک آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید کر دیا گیا، اپنی جان اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں صحابی رسول آپ نے کہا اس کے لیے جنت ہے، مغفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تو یہ تین مرتبہ کی شہادتیں اسے مغفرت نہیں دلا سکتی اگر مرنے سے پہلے اس نے کسی سے قرضہ لیا اور اپنے بھائی کے قرضے کو واپس نہیں کیا۔ کتنا سنگین جرم ہے، آج اسے جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اتنا سنگین جرم ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگو خبردار تم پر موت نہ آئے اس حال میں کہ تم کسی کے مقروض رہو، کسی کا قرضہ تمہارے اوپر رہے، کیونکہ کل قیامت کے دن تمہیں تمہاری نیکیوں سے اس قرضے کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ پیارے بھائیو، کتنا سنگین جرم ہے۔ میں چند اور باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر خرچ کی جائے۔ ان میں سے ایک مصرف اللہ تبارک و تعالی نے قرض دار کو بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض دار ہو اور وہ اپنے بھائی کا قرضہ ادا نہ کر پا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے اور زکوٰۃ لے کر کے اپنے بھائی کے قرضے کو واپس کرے۔ کتنا سنگین جرم ہے کہ ایک مسلمان قرضہ لے اور اس قرض کی ادائیگی نہ کریں۔ آپ دیکھیں، والد کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، اولاد اس فراق میں رہتی ہے کہ باپ کی پراپرٹی کیسے بانٹی جائے، اولاد اس فراق میں رہتی ہے ماں کی پراپرٹی کیسے تقسیم کی جائے، وراثت تقسیم کرنا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، کفن پہنانا ہے، دفن کرنا ہے، نہلانے کا انتظام کرنا ہے، باپ کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے، اٹھائیں سورہ نساء، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے قانون بتائے ہیں، وہیں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کو کفن دینا چاہتے ہو، باپ کو کفن دینا چاہتے ہو، دفن کرنا چاہتے ہو، خبردار اپنے باپ کو کفنا نہیں سکتے، دفن نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ تم اپنے باپ کو دفن کرو، دیکھو باپ نے وصیت کی ہے، اسے پورا کرو۔ باپ کے اوپر قرضہ ہے، اسے پورا کرو۔ کتنی بدبخت اولادیں ہیں آج اس دنیا میں کہ جس باپ نے پوری زندگی اولاد کو پالنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہ کی، جس باپ نے اولاد کی ترقی کے لیے اپنی پوری زندگی تج دی، وہ اولاد باپ کے مرنے کے بعد اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس طرف دھیان دے سکے کہ باپ کے اوپر کہیں قرضہ تو نہیں، ماں کے اوپر کہیں قرضہ تو نہیں۔ اولاد لڑتی ہے وراثت تقسیم کرنے کے لیے، لیکن باپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے، اسے اتارنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیارے بھائیوں، کتنا سنگین جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ کبر سے، خیانت سے اور قرض سے پاک رہا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اگر قرض ہے تو نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، ایک مومن کی جان اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جنت کی حقدار ہے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے۔ قرضہ لینے کی اگر نوبت آئے، ضرورت پڑے تو ہی قرضہ لے، لیکن نیت صاف ہو کہ وہ اپنے بھائی کے قرضے کو واپس کر دے گا، ورنہ اگر نیت خراب ہو تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیت کی خرابی سے لیا گیا قرضہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ضروریات کے وقت ایک دوسرے سے قرض لینے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سود سے محفوظ رکھے اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔